شہزاد رفیق صاحب کی زندگی کا سب سے تلخ ترین لمحہ یا تلخ ترین یاد؟ دیکھیں ایک بہت ہی پرسنل جو ہے نا چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ مجھے اس موڑ پہ لے آئے ہیں کہ جو ہے نا مجھے اپنا ایک سچ بولنا پڑے گا. میں سید نور صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے کام سے، ان کی شخصیت سے. تو کچھ لوگوں کی وجہ سے ان کے اور میرے بیچ میں جو ہے نا کچھ عرصہ ناراضگی رہی. جی، وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا. تکلیف دہ ہے یا تکلیف دہ تھا وہ دور؟ تھا. ٹھیک ہے، اب تو وہ ٹھیک ہے. وہ مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ سید نور صاحب جیسا جو ہے وہ ایک ذہین آدمی، ایک انٹلیکچوئل آدمی، جہاندیدہ آدمی لوگوں کی باتوں پہ کیسے جو ہے نا وہ کان دھر سکتا ہے. اس کو اتنی پرکھ تو ہونی چاہیے کہ جو ہے نا کون آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ مجھے اپنے پورے پروفیشنل کیریئر، مجھے کسی آرٹسٹ سے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کسی اور سے نہیں، لیکن وہ جو ہے نا انگلی چاہے ریشم کی ڈور سے کٹے تو اب دکھ تو ہوتا ہے. تو وہ ایک بیچ میں میرے اور نور صاحب کے تعلق میں جو ایک امامس آئی تھی وہ میرے لیے تکلیف دہ مانا. پھر دوبارہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا؟ ہاں اب ہم اسی طرح ہی ہیں. نکلا. تو اب دونوں چاندنی میں ہیں. اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. کیسے آپ نے دور کیا اس کو؟ یعنی کہ یہ بھی لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے اس کی وجہ کچھ بھی ہو. نور صاحب مجھ سے زیادہ بڑے دل والے ہیں. نور صاحب بڑے آدمی ہیں، اپنے رویوں میں بڑے آدمی بھی ہیں اور بڑے دل والے بھی ہیں. اپنے رویوں میں بھی بڑے آدمی. تو یقیناً اپنا اگر کوئی بات ہوئی ہوگی تو اس میں کہیں نہ کہیں میری بھی وہ لغزش ہوگی، کوئی اپنا جو ہے نا جو ان کو محسوس ہوئی ہوگی. صرف لوگوں کے کہنے میں تو نہیں وہ آئے. تو بڑے دل سے انہوں نے بھی مجھے گلے لگا لیا تو میں نے بھی لگا لیا. میں تو پہلے ہی جو ہے نا. تو نور صاحب نے اس کے اوپر انیشیٹ کیا. گلزار صاحب تو بڑا ذکر ہوا ہے، میں بھی شرارت کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک نظم یہ ہے کہ مجھ کو بھی ترکیب سکھا دے یار جلائے. یہ جو سارا کچھ ہوا اس تعلق میں گرا ہے یا گرا نظر نہیں آتی؟ اب تعلق جو ہے نا، اگر آپ نے تعلق کا نظم یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں بالکل یاد ہے. اگر اس کا احترام نہیں کیا، اگر آپ نے اس کا تقدس جو ہے نا مجروح نہیں ہونے دیا تو وہ گرا نہیں نظر آئے گی. اگر اس کا تقدس کہیں مجروح ہوا ہے، اگر آپ نے اپنی زبان ناراضگی میں اپنی زبان سے کچھ کہا ہوا ہے، کچھ بولا ہوا ہے اچھا برا، تو وہ آپ کو جو ہے نا پھر وہ گرہ جو ہے نا وہ سامنے آئے گی. یار کیا آپ نے عمدہ بات کی ہے سر، بہت شکریہ. مطلب اس کی جتنی بھی توصیف کی جائے اور نوجوانوں کو بھی، ہر شخص کو، دیکھنے والے کو، یہ آپ کے جو آخری 4-5 جملے ہیں نا ان کو بار بار دیکھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے. کہ ہو جاتا ہے 100 آن بن ہو جاتی ہے، بیلیاں دے وچ بھی ہو جاندی ہے، فیملی دے وچ بھی ہو جاندی ہے، مگر تسی جدو تعلقات دا احترام کردے ہاں، اپنا مقدمہ، اپنا گلا شکوہ عزت دے نال پیش کردے ہو، اگر تاگا ٹوٹیا بھی ہوئے اتھوں جڑ جاندہ ہے اور گنڈ نظر نہیں آتا. لیکن اگر تسی سوری توڑے میں عوامی اندازی چبلاں ماریاں نے تو پھر وہ چبلاں سب تو بڑیاں گنڈ بن کے توڑے سامنے یس اس توڑے سامنے وہ نہیں لک سکتی. یس یس یس. یہ فرمائیے کوئی ایسا واقعہ زندگی کا جو محو نہ ہوتا ہو، نقش ہو گیا ہو اور گاہے گاہے آپ کو یاد آتا رہتا ہو؟ سچ نہ بلوائیے، بیوی ناراض ہو جائے. چل میں بس اس سے آگے پھر میرے خیال میں نہیں بڑھتے ہیں نا. ٹھیک. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں بھی چونکہ رائٹر، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ادھورا سچ جو ہے وہ سچ سے زیادہ اس کے نتائج خوفناک ہوتے ہیں. ابھی آپ کو میں نے بتا دیا، آپ کی مرضی ہے. ابھی جس طرح میں نے کہا نا تقدس، ایسا سچ جس سے رشتوں کا تقدس مجروح ہو، سچ سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. جی جی یقیناً یقیناً. کہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، پھر جب وہ رشتوں کے بندھن میں بن جاتا ہے نا تو پھر ان اپنے جو سچ ہوتے ہیں اس کے زندگی کے، اس سے اجتناب کرنا ہی جو ہے نا اگلے رشتوں کی بقا ہے.
یہ فرمائیے کوئی ایک چیز جو پاکستان کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں، کوئی ایک چیز اور آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم جو گلاس کو، بڑی ایک مقبول سی یہ بات ہے، گلاس کو آدھا خالی دیکھنے والی جو عادت ہے نا، اچھا، یہ بڑی خوفناک ہے۔ آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا کیوں نہیں دیکھتے؟ بس واہ، اگر گلاس کو آدھا بھرا ہوا ہم دیکھنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عمومی طور پہ پاکستان میں بہت کچھ ٹھیک ہونے کو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر جو پاکستان میں اچھا ہے اس کی بھی بات کرنی چاہیے اس کی بھی ہمیں، جو ہے بات نا کرنی چاہیے۔ کچھ تو ہے نا اس ملک میں، وہ بے پناہ ہے جی، بے پناہ۔ ایٹامک پاور بھی بن گئے ہیں، آپ موسم جی، لوگ اس کے کچھ تو ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کے رویے اور مزاج اور ذہانت تو ہے ہی ہے، تعداد ہی ماننی ہے کہ 5 کروڑ کا ملک ہے، ایڈی بڑی مارکیٹنگ۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اور آپ سے جب بھی ملاقات ہو آپ پہلے سے زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ آپ کی حسن نظر کا کمال ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور شہزاد صاحب چونکہ فلم کے آدمی ہیں، لازمی بات ہے کرداروں سے ہی زندگی بنتی ہے، کردار ہی کسی فلم کی کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ کرداروں کی محبتیں جو ہیں یہ قربانیوں کو اور تاریخ کو جنم دیتی ہیں، کرداروں کے اختلافات جو ہیں یہ مسائل کو جنم دیتے ہیں، ان مسائل کو سلجھانے کے لیے کچھ بڑے لوگ آتے ہیں، وہ بھی کردار ہوتے ہیں، سو کردار ہی سب کچھ ہے، اسی کے گرد یہ جو تصویر ہے کائنات کی، یہ کرداروں کے ڈاٹس سے بنی ہوئی تصویر ہے، آپ انہیں کنیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور تصویر بنتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی مرضی کے ڈاٹس بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، انہی کرداروں سے آپ اچھی تصویر بھی بنا سکتے ہیں، انہی کرداروں سے آپ بری تصویر بھی بنا سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو آپ کے مقابل شخص ہے اس کے رویے کا فیصلہ جو ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہوگا، وہ آپ کا رویہ طے کرتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی آپ کے مد مقابل میں ایک چھوٹا سا کہیں نیگیٹو انسان ہوتا ہے اور نیگیٹیوٹی کا مادہ ہوتا ہے، ہمارا بیہیویئر اسے بڑا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کسی کے اندر چھوٹا سا اچھا انسان ہوتا ہے، ہمارا بیہیویئر اس کو بہت بڑا کر سکتا ہے۔ سو کردار ہی ہے جی، ہے نا۔ سو تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے، میری محفل تھا میری خلوت جاں تھا کیا تھا، واہ واہ، میری محفل تھا میری خلوت جاں تھا کیا تھا، وہ عجب شخص تھا ایک راز نہاں تھا کیا تھا۔ اور فلم کے آدمی ہے، شعر دیکھیے گا کہ بال کھولے ہوئے پھرتی تھیں حسینائیں کچھ، واہ، بال کھولے ہوئے پھرتی تھیں حسینائیں کچھ، وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا کیا تھا۔ واہ 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 واہ، بال کھولے ہوئے پھرتی تھی حسینائیں کچھ، وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا کیا تھا۔ ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، جانے وہ شخص یقین تھا کہ گما تھا کیا تھا۔